الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن میں بھی رحمت اور الرحیم میں بھی رحمت۔ فرق کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف فرق لکھے ہیں۔ عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہایت انتہا سے نہیں، بے نہایت سے، یہ مخفف لفظ ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں صفت کے صیغے ہیں، دونوں میں مبالغہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ رحمان میں زیادہ رحمت زیادہ مبالغہ ہے رحیم سے، کیونکہ رحیم کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 4، را ہا یا میم، اور رحمان میں 5 حرف ہے، را ہا میم الف نون۔ تو زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، جس کے الفاظ زیادہ اس کے معنی میں بھی مبالغہ۔ اس وجہ سے رحمان کا صیغہ اللہ کے سوا کسی پر بولنا جائز نہیں، اور رحیم کا لفظ اللہ کے علاوہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور اسی مبالغہ کی وجہ سے رحمان کو رحیم سے مقدم کیا گیا۔ الرحمن بمنزل ذاتی علم کے ہے، اس لیے رحیم سے مقدم ہے۔ بہرحال فرق کیا ہے الرحمن اور الرحیم میں؟ فرق کیا ہے؟ یہ فرق، چند فرق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا فرق، رحمان کا مطلب دنیا کی نعمتیں عطا کرنے والا، الرحیم کا مطلب آخرت کی نعمتیں عطا کرنے والا۔ اب دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی سب کو کی ہیں، مومن پر بھی نعمتیں ہیں اور کافر پر بھی، دونوں پر ہیں، لیکن رحیم کا معنی صرف آخرت میں اور صرف اہل ایمان پر نعمتیں ہوں گی اور کسی پر نہیں ہوں گی۔ ایک دوسرا فرق، رحمان کا تعلق بڑی نعمتیں اور رحیم کا تعلق چھوٹی نعمتوں کے ساتھ ہے، یہ کیفیت کا فرق ہوا۔ تیسرا فرق حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رحمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذرہ کائنات کا اس کی رحمت سے خارج نہیں، اور رحیم کا مطلب کہ وہ ہر آن رحمت بھی کر رہا ہے، کہ رحمت کرنا اللہ سے جدا نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ فرق آپ جب سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے 2 قسم کے پیار ہوتے ہیں، ایک باپ کا، دوسرا ماں کا، لیکن ماں اور باپ کے پیار میں فرق ہے۔ باپ بھی پیار کرتا ہے لیکن اس کی شفقت میں گرمی ہے، ماں بھی پیار کرتی ہے لیکن اس کے پیار میں نرمی ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو فرق سمجھ نہیں آیا؟ بچہ سکول نہ جائے، باپ تھپڑ مار دیتا ہے بھی جا، لیکن ماں کہتی خیر ہے، نہ جائے تو خیر ہے۔ اب باپ کا جو تھپڑ ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی پیار ہے، لیکن یہ گرم پیار ہے۔ آخرت جب بڑا ہو کے وہ پڑھ جائے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ واقعی باپ جو مجھے مارتا تھا وہ ٹھیک مارتا تھا۔ شفقت ہے دونوں میں، لیکن باپ کے اندر شفقت زیادہ ہے، گرم ہے، مار کھائے گا تو بڑا ہو کر کام کرے گا۔ رحمان میں اشارہ ہے کہ اللہ دنیا میں رحمت کرتا ہے لیکن تھوڑی سی مشقت تمہیں اٹھانی پڑے گی، اعمال کرنے پڑیں گے تاکہ کل قیامت کے روز کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ نے انسان کی تربیت میں دونوں انداز رکھے، اللہ نے دونوں انداز رکھے ہیں، دونوں انداز رکھے ہیں تربیت میں۔ اللہ نے کہیں سختی کی ہے اور کہیں پیار کیا ہے، دونوں لہجوں کا لحاظ رکھا، کیونکہ انسان کی طبیعت 2 قسم ہے، کچھ پیار سے مان جاتے ہیں اور کچھ پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ طالب علم ہوتے ہیں پیار سے بات کہی وہ عمل کر دیتا ہے، اور کچھ پر ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے، وہ پیار سے ماننے والے نہیں ہوتے۔ تو انسان 2 قسم کے ہیں، تو اللہ نے 2 قسم کے انداز قرآن میں پیار کیے، انداز اختیار کیے۔ کبھی اللہ
जन्नत की खुशखबरी देकर तरगीब दे देता है, कभी जहन्नम का डरावा देकर थोड़ी सी सख्ती भी कर लेता है। ठीक है, लिहाजा अहकाम देना दुनिया में ये रहमान का तकाजा है और आखिरत में जन्नत देना ये रहीम का तकाजा है। ठीक हो गया। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुछ मैंने आपको आयतें दिखानी हैं कि अल्लाह रहमान भी है और अल्लाह रहीम भी है। कुछ आयत देखें, सूरतुल बकरा आयत 163, व इलाहुकुम, यही है ना, और तुम्हारा इलाह इलाहुम वाहिद, करो तर्जुमा, करो तर्जुमा, इलाहुम वाहिद। हाँ, कुरान पर देखते तो आपको तर्जुमा आता। और तुम्हारा इलाह, इलाह वाहिद का माना वाहिद, एक इलाह है, वाहिद का माना एक नहीं होता। अफसोस की बात है, को दिमाग को हाजिर करके बैठो। और तुम्हारा इलाह इलाहुम वाहिद, इलाह एक है, ला इलाहा, करो तर्जुमा, नहीं है कोई इलाह इल्ला मगर होवा वही, अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। हाथ नीचे कर। दोनों सिफतें अल्लाह की इकट्ठी आई या नहीं आई? अर्रहमान और रहीम, रहमान भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह। सूरतुल नमल की आयत नंबर 30 देखें, इन्नहु मिन सुलैमान, बेशक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है वो खत, व इन्नहु, और बेशक शान ये है। नीचे अगर लिखो ना ज़मीर शान, उस हु ज़मीर का माना होता है शान ये है, और बेशक शान ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ नाम अल्लाह के, ऐसा अल्लाह जो बड़ा मेहरबान, ऐसा अल्लाह जो निहायत रहम करने वाला है। इस आयत में साबित है ना कि रहमान भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह। मा तहतल अस्बाब रहीम गैरुल्लाह पर बोला जाता है, ये भी याद रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए रहीम का लफ्ज़ आया है ना, वबिल मुमिन रऊफुर रहीम। रहीम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफ़त है तहतल अस्बाब, और अल्लाह की सिफ़त है फौकल अस्बाब। फ़र्क है या नहीं है? अच्छा, ठीक है। और मकाम देखें सूरतुल हश्र, सूरतुल हश्र 28वें पारे में आयत 22, वल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ाते पाक है, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई इलाह मगर सिर्फ वही अल्लाह, आलिमुल गैब, करो तर्जुमा, आलिम तो माना करो जानने वाला है, अल गैबी गैब का, वशहादती और हाजिर का, वर्रहमानुर्रहीम, दोनों सिफतें आई ना, रहमान भी वही, रहीम भी वही। मसला इस आयत में ये साबित हो गया कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह, ठीक है, रहमान भी वही, रहीम भी वही। बस आए सबक पे, अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।